يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ دعا کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اللہ کو پکارنا یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا اصل جوہر ہے. عبادت، بندگی، غلامی کیا ہے کہ کسی کو اپنا مالک مان کر اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دینا. اور غلامی کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا مانگنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے تو پھر ہمارا ہاتھ پھیلانا بھی اسی کے سامنے زیب دیتا ہے. اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنا، توقع رکھنا، امید باندھنا، دعا مانگنا یہ مناسب نہیں ہے. میں نے جو الفاظ استعمال کیے، توقع رکھنا، امید باندھنا، کسی سے کوئی تقاضا کرنا، میں نے عرض کیا تھا کہ فزیکل چینلز میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس وقت بھی آئیڈیل یہی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا کام اللہ ہی کرے گا، میرا مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی حل کرے گا. کوئی انسان میرے کسی کام نہیں آ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو. آج میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اور جس پر میں نے اختتام کیا تھا گفتگو کا کہ اپنے آپ کو اسس کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق جو ہے باندھنا چاہیے. اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کہ میٹا فزیکل چینلز میں، انویزیبل چینلز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. یہاں تک کہ میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کو بھی پکارا نہیں جا سکتا، اس یقین کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو لے کر میکائیل علیہ السلام ہی کے فرشتے، ماتحت فرشتے لائیں گے اور بارش بھی وہی برسائیں گے، فصلوں کو بھی وہی پکائیں گے، رزق کے سارے بندوبست اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے ہی کریں گے. لیکن مجھے ان فرشتوں کو کوئی پکارنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتے. میں اور آپ آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے کوئی مدد مانگ سکتا ہوں، آپ مجھ سے کوئی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن ویزیبل چینلز کے اندر. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ذرا ہم اس کائنات کے اس خدائی نظام کو بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نظام قائم کیا ہے اس میں اللہ سے مانگنے کی یا کوئی تقاضا کرنے کی، کوئی خواہش کرنے کی حیثیت کیا ہے. میں نے اپنی گفتگو کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کی 2 آیات کا انتخاب کیا ہے.
آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، ان دونوں میں ایک موازنہ ہے کہ دنیا مانگنے والا اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ٹریٹ کرتا ہے اور آخرت کے خواہش مند کو اللہ تعالیٰ کیسے ٹریٹ کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں ذکر ہے دنیا کے طالب کا، من کانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کانا یرید العاجلۃ، اور جو کوئی بھی پہلے گھر کا طالب ہوگا، یعنی جلدی سے مل جائے، اجرت کہتے ہیں جلدی کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اجرت، عاجلہ جلدی سے مل جانے والی، یہ دنیا جو ہے اس کے لیے لفظ ہے عاجلہ، اور وہ جو دور ہے وہ آخرہ، دور والی۔ تو من کانا یرید العاجلہ تھا، جو کوئی بھی پہلے گھر یعنی دنیا کے گھر کا طالب ہے، عجلنا لہو، ہم اس کی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں، لیکن سب کو نہیں، اور جتنا کوئی چاہے اتنا نہیں، یعنی ہم سب دنیا کے طالب ہیں اور بھرپور طالب ہیں، ہم میں سے ہر شخص ایفلوئنٹ ہونا چاہتا ہے، عیش و آرام چاہتا ہے، دنیا کی لذتیں سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن ملتا کتنا ہے؟ نہ اس کی خواہش کے مطابق، نہ اس کی محنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ملتا ہے۔ اور یہ فیصلہ دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہو، جو کوئی دنیا کا طالب ہوتا ہے ہم اسے دنیا میں دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید، جسے چاہتے ہیں، یعنی اے بی سی ڈی زی تک سب کے سب دنیا کے طالب ہیں، بھرپور چاہتے ہیں دنیا، لیکن ملتی کتنی ہے؟ ان کی چاہت کے مطابق نہیں ملتی، ان کی پلاننگ کے مطابق نہیں ملتی، ان کی ایفرٹ کے مطابق نہیں ملتی۔ ما نشاء لمن نرید، سب کو نہیں دیتے، جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو معجزانہ پہلو ہیں ان میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خواہش اور طلب کے مطابق نہیں دیتا، اپنے فیصلے کے مطابق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر محنت کا ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ دنیا کے لیے محنت کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کر نہ بیٹھو، بس نکلو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، نکلو روزی کی تلاش کے لیے، لیکن یقین یہ ہو کہ ملے گی اتنی جتنی اللہ چاہے گا۔ تو لیکن یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، بس جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا دیں گے، جتنی چاہیں گے اور جسے چاہیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اسے مذمت کے ساتھ اور دھکے دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ صرف دنیا کے طالب کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام ہے جہاں یہی مضمون آیا ہے، لیکن اس کا ہم ایک اور مفہوم لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ حج کے دوران کچھ لوگ ہیں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وہاں پر حسنہ کا ذکر نہیں ہے، ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وہاں فرمایا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور وہ لوگ جو دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، زبردستی ہم نے ترجمہ کر لیا ہوا ہے کہ حسنہ سے مراد دنیا کا مال ہے۔ حسنہ کے معنی نیکی، اس کی جمع حسنات ہے۔ محسن انسان کے احسان کرنے والے کو یا نیک کو کہتے ہیں قرآن مجید میں۔ محسنین نیک لوگ، اردو والا احسان کا ترجمہ بھی کر لیں تو بھی احسان کرنے والے، وہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ تو جو کوئی کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، آخرت کا حسنہ جنت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی کمائی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دی جاتی ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ یہاں بھی وہی مضمون کہ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ہم انہیں دنیا دیتے ہیں لیکن ان کے ارادے، ان کی چاہت، ان کی خواہش کے مطابق نہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں۔ اور پھر چونکہ وہ آخرت کے طالب نہیں ہے، آخرت مفت میں نہیں ملتی، لہذا ہم اسے مذمت کر کے، برا بھلا کہہ کر اور دھکے دے کر جہنم میں ڈالیں گے۔ ہاں ومن اراد الآخرۃ، البتہ جو آخرت کا طالب ہوگا، یہاں شرط لگائی، دو شرطیں لگائیں، وَسَعَدَهَا سَعْيَهَا، اور اکارڈنگلی ایفرٹ کرے گا، جنت کے شایان شان محنت، ایفرٹ۔ اور پھر دوسری شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی، جن کی دوڑ دھوپ، جن کی محنت اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ دنیا میں یہ آیت جو میں نے سنائی اور عرض کیا کہ قرآن مجید جتنا جتنا انسان کو سمجھ آتا چلا جاتا ہے تو انسان کو یہ دنیا بالکل اکارڈنگلی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے انسان کا قرآن مجید پر ذاتی یقین بڑھتا ہے کہ یہ میرے مالک ہی کا کلام ہے جس نے مجھے بنایا ہے، یہ اس خالق کا کلام ہے، اس مالک کا کلام ہے جس نے یہ آسمان زمین، یہ دن رات بنائے ہیں۔ تو اس قسم کی آیات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یس بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی جب ہم وہ ترجمہ کر دیتے ہیں جو عام ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ جو کچھ لوگ وہ ہیں جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور دنیا کا حسنہ مال ہے اور آخرت کا حسنہ جنت ہے، ان کو پھر یہ کائنات چلتی ہوئی اکارڈنگ ٹو قرآن نظر نہیں آئے گی۔ قرآن مجید تو دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کے چاہنے والوں کو بھی ہم اپنی ول سے، اپنے فیصلے سے، اپنی چاہت سے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اسے چاہتے ہیں محروم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں اس کو ذرا آبزرویشن میں لائیے، تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں، بڑے بڑے ذہین اور محنتی طلبہ میٹرک میں نمبر لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی میرٹ پہ پہلے نمبر پہ آئیں گے، لیکن ایف ایس سی میں باوجود محنت کے نمبر نہیں آتے۔ اور کئی لڑکے جو اسکول کے زمانے میں بڑے میڈیوکر سے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دم ایف ایس سی کے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیتے ہیں، اور کوئی انفیئر مینز بھی استعمال نہیں کیے ہوتے انہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ ایک ایک لقمہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ملتا ہے۔ امتحان میں ایک ایک لفظ بھی لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی یاد دلاتا ہے تو انسان کو یاد آتا ہے، ورنہ بھول جاتا ہے۔
کئی ذہین طلبہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کہتے بس پرچہ میرے سامنے آیا تو میرا سب کچھ میرے ذہن سے نکل گیا. اور کاروباری زندگی کو دیکھ لیں، یعنی بازار میں، مارکیٹ میں ایک محاورہ چلتا ہے کہ جی فلاں بندہ وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے، اور فلانا بڑا بدقسمت ہے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے نا یہ محاورے. اور یہ محاورے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ سال ہا سال کے تجربات کی بنیاد پر بڑوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ اکثر مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں. واقعتاً وہی ہوتی ہے بات کہ بڑے بڑے ذہین لوگ کاروبار میں فیل ہو جاتے ہیں، اور چٹے ان پڑھ کورے وہ اربوں کے مالک بن جاتے ہیں. پھر تعلیم حاصل کر لی، میں تو پہلے عرض کیا نا کہ نمبر نہیں آتے، امتحان میں بھول گیا، امتحان پاس کر لیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، اس سے بڑی ڈگری تو نہیں ہے کوئی. لیکن آپ کو اسی شہر فیصل آباد میں پی ایچ ڈی بھوکے مرتے ہوئے مل جائیں گے. اور 8 بازاروں میں چلے جائیے، منگمری بازار میں چلے جائیے، چٹے ان پڑھ جو اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے، وہ روز کروڑوں کا کاروبار کر کے اٹھتے ہیں. اور چند گھنٹے، سوتر منڈی کتنی دیر کھلتی ہے؟ ظہر کے بعد کھلتی ہے اور مغرب سے پہلے بلکہ عصر تک بند ہو جاتی ہے. لیکن اتنے عرصے میں اربوں کا کاروبار ہوتا ہے اس منڈی کے اندر. اور یہ 3 فٹ مربع کا وہ تھڑا ہوتا ہے جس پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی صاحب، 3-4 فون ہوتے ہیں ان کے پاس، ایک پر وہ جاپان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک پر وہ ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں، ریٹ معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اور کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی دین ہے. نہ اس پر مجھے کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، نہ جیلس ہونے کا حق حاصل ہے. اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا دیں گے، لیکن ما نشاء، جتنی چاہیں گے، لمن نرید، جسے چاہیں گے. ہاں آخرت ری ایشورڈ ہے کہ جو بھی ایمان کے ساتھ آخرت کا طالب ہوگا اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرے گا جیسی کرنی چاہیے، ہم ضرور اس کی محنت کو اپریشیٹ کریں گے، اس کی چاہت کو پورا کریں گے، اس کی خواہش کو پورا کریں گے. یہی مضمون سورہ نجم میں بھی آیا ہے. اس کا بھی عام طور پر جو ہے وہ یہی مفہوم دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے. سورۃ نجم میں ذکر چل رہا ہے آخرت کا، اور اسی کے گرد ساری گفتگو چل رہی ہے. وہ آج تو سب کو یاد ہوگی، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہوگی، اور اس کی محنت اس کو سامنے دکھائی جائے گی. اب وہ سارا سیاق و سباق اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سارا سیاق و سباق کانٹیکسٹ جو ہے وہ تو آخرت کے بارے میں ہے. یہ آیت نمبر 39 ہے، بلکہ پوری آپ پڑھیں گے تو بالکل واضح مضمون ہے. ام لم ینبأ بما صحف موسیٰ، کیا نہیں پہنچی اس کی جو موسیٰ کے اور ابراہیم کے اوراق میں تھا. موسیٰ کے ایک صحیفے میں تھا ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفے میں جو اپنی وفا کرنے والا تھا، اپنا وعدہ پورا کرنے والا تھا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس
کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے ایفرٹ کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کمائی اس کو ضرور دکھلائی جائے گی کہ یہ دیکھو تمہاری ایفرٹ ہے. قرآن مجید میں اہل جنت کا تذکرہ دو زاویوں سے آتا ہے. کبھی تو یہ پہلو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، عنایت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تب تمہاری پرفارمنس کے جس کی بنیاد پر تمہیں مل رہا ہے. اور ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی خیر ملے ہمیں دنیا میں بھی، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اور جو کوئی کمی خرابی کوتاہی ہو جائے اس کو اپنی طرف منسوب کریں. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنے خطاب کے آخر میں، اپنی تحریر اور کتاب کے آخر میں وہ 2-3 جملے لکھا کرتے تھے کہ اس میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میری تحریر میں، میری گفتگو میں جو بھی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے وہ میری ذاتی کمی اور کوتاہی ہے جس کا دور وہاں پر ہو رہا ہے. اس کا جو بہترین بیان آیا ہے قرآن مجید میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں آیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کر درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو جو خاص علم عطا فرمایا ہے، آپ تھوڑا سا مجھے بھی اس کی تعلیم دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا جی میں صبر کروں گا. ان کے پاس ایک شرط پھر یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، جو میں کرتا رہوں دیکھتے رہنا، آخر میں تمہیں ایکسپلین کر دوں گا. لیکن ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت رسول تھے، انہیں ملاحوں کی کشتی جس میں وہ سفر کر رہے تھے اس کو پرومیننٹلی ڈیمیج کر دیا. تو موسیٰ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ سوال نہ پوچھنا. انہوں نے کہا سوری. پھر چل پڑے. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بچے کو قتل کر دیا انہوں نے، جان سے مار دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے. میں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں پوچھنا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس آخری موقع مجھے دے دیں، اور اگر پھر میں سوال کروں تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں، مجھے اپنی تعلیم سے محروم کر دیں. اس کے بعد سفر کافی سارا کر لیا تھا، تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی. ایک بستی میں وہ پہنچے اور وہاں بستی والوں سے کہا کہ جی آپ مسافر ہیں تو آپ ہمیں کھانے کو کچھ دیں. بستی والوں نے کہا کہ جا جاؤ. اب بستی میں سے جب نکل رہے تھے تو ایک دیوار بالکل گر رہی تھی. تو حضرت خضر نے اس کو یوں دھکا دیا دیوار کو، دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا. تو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اس کی اجرت ہی طلب کر لیتے، مزدوری طلب کر لیتے تو کھانا تو مل جاتا ہمیں. تو حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، اب ہم کٹھے نہیں چل سکتے. چلیے چلتے چلتے میں تمہیں تمام واقعات کی انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں. جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب ملاحوں کی کشتی تھی جن کا وہی روزگار تھا. لیکن آگے ایک بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین رہا تھا، تو میں نے اس کشتی کو پرومیننٹلی ڈیمیج کیا تاکہ بادشاہ کے کارندے اس کو ڈیمیج کشتی سمجھے اور اس کو نہ پکڑیں، اور یوں ان کی کشتی بچ گئی. یعنی سے 3 لاکھ کی کشتی تھی تو 10,000 خرچہ آ گیا ہوگا ڈیمیج پر. اگر کشتی چلی جاتی تو 3 لاکھ ڈوب جاتا. لیکن اس سے کیا ہوا، ان کی کشتی پکڑے جانے سے بچ گئی. بظاہر نقصان ہوا، حقیقتاً فائدہ ہوا. وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا ہو کر سرکش ہونے والا تھا اور اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، ان کو تھانوں اور کچہریوں میں گھسیٹنے والا تھا. تو میں نے اس کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے کا بہتر سبسٹیٹیوٹ دے دے. اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، وہ دیوار 2 یتیم
لڑکوں کی ملکیت تھی جن کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور اس نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا ہوا تھا ان بچوں کے لیے، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے، تو میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی تاکہ بچے بڑے ہو کر خود وہ خزانہ نکالیں۔ تو بظاہر اس گاؤں کی ایک بہتری ہوئی، لیکن گاؤں والے جنہوں نے کھانا بھی نہیں دیا تھا اصل میں ان کا نقصان ہو گیا کہ اس خزانے سے محروم ہو گئے۔ پھر آخر میں انہوں نے جملہ کہا کہ بلکہ درمیان میں انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں وہ کشتی ڈیمیج کر دوں، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، لیکن تیسرے واقعے کی جب انٹرپریٹیشن بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ ارادہ ربو کا، اور تیرے رب نے ارادہ کیا، اور آخر میں جملہ کہا یہ سب کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، اپنے ارادے سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے جہاں تک مانگنے کا تعلق ہے، پچھلی دفعہ تفصیل سے یہ گفتگو آ چکی کہ مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، یعنی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے، چھوٹا سے چھوٹا نقصان بھی ہو جائے تو اللہ سے مانگنا ہے، ایک سانس بھی اکھڑے تو اللہ سے مانگنا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے جا کر، لیکن یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سانس اکھڑی بھی اللہ کے حکم سے تھی اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹھیک کرے گا۔ اور وہ دلچسپ بات تو میں بتایا کرتا ہوں دورہ ترجمہ قرآن کے دوران، جہاں ذکر آتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے فزیکل، تو اس کے نتیجے میں عورت جو ہے وہ ہلکا سا بوجھ کنسیو کرتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اور پھر وہ بوجھ نمایاں ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو ہم لازماً تیرے شکر گزار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ صحیح سالم بچہ عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کو منسوب کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف کہ یہ فلاں بزرگ کی اور فلاں بت کی یہ عنایت ہے۔ تو میں اس کیا کرتا ہوں وہاں پر کہ وہاں تو پھر بھی وہ ایک انویزیبل چینل کی بات ہے نا، وہ تو ایبسولیوٹ شرک ہو گیا جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کمی ہم سب نہیں کرتے اس میں کوئی۔ جب بیمار ہوتا ہوں اور آپ میری تیمارداری کے لیے آتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مہربانی سے صحت عطا کرتا ہے، اور پھر آپ مجھے صحت یابی کی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ پوچھیں گے پھر کس طرح آرام آیا، تو میں کہتا ہوں کہ فلانے ڈاکٹر کی دعائی سے آرام آیا۔ اگرچہ یہ فزیکل چینل ہے لیکن ہماری ناشکری کی تو دلیل ہے نا یہ کہ جب ہم تکلیف میں تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، جب صحت مل گئی تو پھر ہم اس کو منسوب دوسروں کی طرف کرتے ہیں۔ یہی وہ بات تھی، قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب یہ سمندر میں دریا میں ہوتے ہیں سفر کرتے ہوئے اور تیز ہوا چلتی ہے اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں نجات دی تو ہم تیرے بندے بن جائیں گے، لیکن جو ہی زمین پر پاؤں رکھتے ہیں دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کشتی میں تو ہم سوار نہیں ہوتے، لیکن ہوائی جہاز کا سفر کا موقع ملتا ہے، اور یہاں سے کراچی جاتے ہوئے بھی ایک پاکٹ آتی ہے، ایئر پاکٹ، جس میں ہچکولے آتے ہیں ہوائی جہاز کو، تو وہیں کلمے کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی۔ لیکن جب صحیح سلامت کراچی پر لینڈ کرتے ہیں تو پھر ہم پائلٹ کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑی اچھی، اس نے بہت اچھا جہاز چلایا ہے۔ تو یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، یعنی جب ہم قرآن مجید کی آیات کو ریلیٹ کرنے لگیں گے اپنے سے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا ایک اور مزہ آئے گا۔ آج تک کیا کر رہے ہیں ہم؟ جب بھی یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہم مشرکین کو کوستے ہیں، بڑے ظالم تھے، مشرک تھے، لیکن ذرا اس سے کم گریڈ کا شرک ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم بھی مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت ہم سے دور کر دیتا ہے، تکلیف ہم سے دور کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس صحت کو، اس ریسکیو کو
اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بھول جاتے ہیں۔ اب آخری سوال ہے اس مسئلے کا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر اور آخرت میں جنت عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کا چلانے والا بڑا سیاںا ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کو پل پل کی خبر ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ بھی اس کو معلوم ہے، کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ بھی اس کو معلوم ہے، پھر کیا مانگے اس سے؟ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ان بلیک اینڈ وائٹ یہ محفوظ کر دیا تھا کہ مجھے کتنا رزق ملے گا، ہے نا ہمارا یقین؟ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں انسان پہلے نطفے کی شکل میں، بلکہ حدیث میں تو باقاعدہ دن ہے، 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اگلے 40 دن وہ مضغہ بن جاتا ہے، ایک انفارم سا ماس بن جاتا ہے۔ 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ جو اس شخص کی روح کو لا کر اس کے یہ انڈر کنسٹرکشن جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ جسم تو بن رہا ہے نا، اور لیونگ ہے یہ، پہلے سے یاد رکھیے گا، سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ لیونگ ہے، اور پھر اس کے اندر آ کر وہ روح شامل ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کر دیا جاتا ہے کہ شقیٌ اور سعید، کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا رزق پائے گا اپنی زندگی میں، اس کی زندگی کتنی ہوگی اور یہ کتنا رزق پائے گا۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو بات میں نے پچھلی مرتبہ بالکل آغاز میں کہی تھی، آج بھی دہرائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ غلامی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینے کا ثبوت ہی دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میرا مالک ہے تو مجھے دے۔ لیکن مانگنا کیا ہے؟ اگر انسان کے ایمان و یقین کا لیول یہ ہو جائے کہ مجھے ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، تو پھر مانگنے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ان جنرل خیر مانگنا، عافیت مانگتے رہنا یقین کے ساتھ کہ عافیت ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہے، لیکن ایک دعا کے طور پر یہ، یعنی بار بار ایکنالج کرنے کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں تو میرا آقا ہے، اور پھر مانگنے کی صرف سے ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ بخشش، مغفرت کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو روزانہ دن میں 70 دفعہ ملٹیپل ٹائم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو مانگنے کی چیز کیا ہے؟ مغفرت، بخشش، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ احادیث میں بہت سے اوقات کا تذکرہ ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جیسے رات کا آخری پہر ہے، تہجد کا وقت ہے،
تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور ایک ندا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی کہ جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ لیکن قرآن مجید میں تہجد کے وقت مانگنے کی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز جو ہے وہ یہی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار۔ لیکن اس استغفار میں بھی ذرا اس کو اور زیادہ فائن سے فائن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے معافی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک بڑا سیریس عمل ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم معافی مانگتے ہیں کہ کیا سنیا معاف، یہ معافی کا مذاق ہے۔ پہلے تو جو معلوم ہے کہ یہاں میں نے تم پر زیادتی کی ہے، پہلے تو ایکسپریس معافی اس پر مانگی جائے، اور پھر کہا جائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہو، زیادتی ہوئی ہو، تو اس کی بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ لیکن معلوم ہو کہ یہ زیادتی کی ہے اور وہ ایسی زیادتی ہے جس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، تو پہلے اس کو کمپنسیٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی حق مارا ہے تو حق واپس کرنا بھی ضروری ہے، یہ ہوگی نا معافی۔ حق تو میں نے تمہارا نہیں دینا، لیکن کیا سنیا معاف، یہ معافی کا مذاق ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوئے بھی ایکسپریس انداز میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ یا اللہ فلاں موقع پر مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، یا اللہ ابھی مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، کل میں نے یہ غلطی کی، اس کے حوالے سے۔ اور پریفریبلی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو توبہ سب سے زیادہ قابل قبول ہے، پسند کی جاتی ہے، وہ توبہ امیجیٹ توبہ ہے۔ سورۃ النساء میں اس کا تذکرہ ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو لازم کر سکتا ہے، میں آپ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میرے اوپر واجب ہے، لازم ہے، تو مالک ہے وہ، یعنی وہ ایک ری ایشور کرنے کا طریقہ ہے کہ میں ضرور کروں گا، ورنہ اس پر کوئی چیز انفیکٹ لازم نہیں ہے، میرے ذمے ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا کہ جو کوئی برائی کر بیٹھے بجہالۃ۔ جہالت جو ہے یہ دو ایکسپریشن کا الٹ ہے، علم کا بھی الٹ جہالت ہے، لا علمی، اور عقل کا الٹ بھی جہالت ہے۔ عقل کے معنی ٹو بی ان سینسز، اور جہالت کے معنی ٹو بی ایموشنل۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، یا تو لا علمی میں گناہ کرتا ہے، یا علم تو ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر وہ برائی کرتا ہے، تو دونوں کور ہو گئے نا، کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، لا علمی میں یا جذبات میں آ کر، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر لا علمی کی بنیاد پر کیا تھا، یوں ہی علم میں آئی تو توبہ کر لے، اور اگر جذبات سے مغلوب ہو کر کیا تھا، یوں ہی جذبات ٹھنڈے ہوں، انسان اپنے سینسز میں آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، اپنے ذمے قرار دیا ہے۔ لازم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے شان نشان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا لیست التوبۃ، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل نہیں، قابل قبول نہیں ہے، جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔
لیکن اب ان دونوں کے درمیان کہ نہ تو فوراً توبہ کی اور نہ ہی مرتے دم تک برائیاں کرتے رہے اور پھر کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں. اس کے بین کیا ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں بین الخوف والرجا. خوف ڈر کو کہتے ہیں اور رجا امید کو کہتے ہیں کہ انسان کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. اور یہ توبہ کئی پہلوؤں سے کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ جو ہمارے ہاں معروف کلمہ استغفار ہے اس کے الفاظ بڑے جامع ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں ہر گناہ سے، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں ہر گناہ سے. اذنبتہ عمدا او خطا، کہ میں نے خواہ وہ گناہ جان بوجھ کر کیا ہو یا بائی مسٹیک کیا ہو، سرن او علانیہ، چھپ کر کیا ہو یا اعلانیہ کیا ہو. اور میں توبہ کرتا ہوں ان گناہوں سے بھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، اور میں اس کی جرام میں توبہ کرتا ہوں. من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، ان گناہوں سے بھی کہ جو میں جانتا ہوں اور ان گناہوں سے بھی جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. انیڈورٹنٹلی، غیر ارادی طور پر بے سمجھے بوجھے ہو گئے، میں ان سے بھی تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. ستار العیوب، اور گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ستار ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. اس نے مجھ پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں میرے گناہوں پر کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو منہ دکھا سکتا ہوں. ہم سب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی نہ کرے تو ہم تو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے کیسے نیگیٹو جذبات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے سے کیسے کیسے جیلس ہوتے ہیں، کتنا کتنا حسد کرتے ہیں. اگر دوسرے کو معلوم ہو جائے تو ہم اس کے سامنے نہ جا سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ہماری فیس سیونگ رکھ لیتا ہے. تو انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز جو ہے وہ مغفرت ہے، قدم قدم پر، اور جتنی جلدی ہو سکے. یعنی ابھی جو میں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا حسد کرتے ہیں، ہو گیا جو ہی کانشیس ہوا ہے یہ میں نے کیا حماقت کی ہے، فوراً معافی اللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو بڑی ہمت کی بات ہے وہ کہ جس کے لیے میں نے اپنے دل میں حسد محسوس کیا ہے میں اس سے جا کر بھی معافی مانگوں، اس کی بھی میں نے حق تلفی کی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، قدم قدم پر کرتے ہیں، لہذا قدم قدم پر استغفار کی ضرورت ہے. عام طور پر ہم دنیا میں جب قیاس کرتے ہیں ایک دوسرے پر، میں نے آپ پر زیادتی کی پھر معافی مانگ لی، پھر زیادتی کی پھر معافی مانگ لی، پھر زیادتی کی پھر معافی مانگ لی، تو چوتھی پانچویں دفعہ جو ہے آپ میرا گریبان پکڑیں گے کی تو پکھنڈ بنایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ری ایشور کرتا ہے کہ نو میٹر واٹ یو ہیو ڈن، پہاڑوں جتنی بھی برائیاں ہوں بس معافی مانگ لو مجھ سے، آ کے میں بخش دوں گا. سورہ زمر کی وہ آیت تو ہمارے
قلب کے اوپر نمایاں لکھی ہونی چاہیے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کوئی جیسا بخشنے والا۔ وہ دعا ہے نا، ایک معروف دعا ہے، کئی لوگ نماز میں بھی وہ تحیات کے بعد پڑھتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے۔ اس کے بعد الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اس کے بارے میں میں عرض کیا کرتا ہوں، بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سمجھائی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تو اس طرح گناہ ہوئے تھے، ہم بھی تو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی، پھر آپ نے معافی مانگ لی، تو میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ کرے تیرے نال بھی کوئی اس طرح ہی کرے تو تینوں پتہ لگے تو میں نے کی تھی، تو یہ کیا معاف کرنا ہوگا؟ اس لیے کہ جب ہم ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس گناہ کا کوئی اثر بھی باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ سورہ فرقان میں ہے کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث سنائے بغیر رہا نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ کتنا بخشنہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اگر تمام لوگ نیک ہو جائیں تو میں کوئی اور مخلوق پیدا کروں گا کہ جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، تاکہ میرا غفار ہونا جو ہے وہ بھی پروو ہوتا رہے۔ کوئی اتنا بخشنہار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، بخشش مانگنا، عام دنیاوی معاملات میں وہ تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ اسے کہنا چاہیے، لیکن جوں جوں انسان کا یقین ایمان بڑھتا چلا جائے تو پھر اس کا ذہن، اس کے دل کا لیول اونچا ہو جائے گا، پھر بھی مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، ہر خیر اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، لیکن مانگنے کی اصل چیز مغفرت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس لیے کہ گناہ ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں، ہم ان کو فیل نہ کر رہے ہوں، نافرمانیاں ناشکریاں ہم کر رہے ہیں ہر وقت، لیکن محسوس نہیں ہو رہا، لہذا قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس پر بھی بخشش مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھ پر بڑی عنایات کی ہیں، لیکن I'm sorry کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر رہا، اس پر تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں تو اس سے مغفرت نہیں مانگ رہا، اس پر بھی تو مجھے معاف کر دے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن محسوس ہو اور ذرا آپ کانشیس ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بغیر کوئی اسٹیتھوسکوپ لگائے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ آپ دل میں جھانکیں گے معلوم ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے۔ سب کچھ مانگے، لیکن سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ کی بخشش، وہ مانگنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔